لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے اللہ رب العالمین کے روب کی وجہ سے، میرے اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے، میرے اللہ رب العالمین کے جلال کے پرتو کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ تو ایک انسان کا ایک چھوٹے سا بچہ 7-8 سال جس بچے کی عمر ہو، 10-12 سال جس بچے کی عمر ہو، وہ بچہ اپنے سینے کے اندر یہ قرآن کیسے محفوظ کر سکتا ہے؟ ارے سب سے پہلے یہ وحی الہی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا بعض اوقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، سخت سردی کے موسم میں دیکھتی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے اوپر پسینے کے اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر اللہ اکبر یہ وحی آئی، پھر وہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منتقل ہو گئی، پھر وہاں سے تابعین کے ہاں منتقل ہوئی، تبع تابعین کے ہاں منتقل ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، پڑھاتے پڑھاتے یہ سلسلہ آج یہاں جامع مسجد اقصیٰ کے مدرسے کے اندر پہنچا۔ آج قاری داؤد صاحب نے، آج مولانا بابر صاحب نے ان بچوں کے سینے کے اندر پہلے بڑوں کی نسبت ہے وہ آج منتقل کر دیے ہے آگے، وہ امانت اگلے سینوں کے اندر منتقل ہو گئی ہے۔ اب یہ بچے پھر آگے پڑھیں گے، یہ امانت پھر آگے وہ منتقل کر دیں گے۔ اللہ کی قسم جس کے سینے کے اندر یہ قرآن جاتا جائے گا اس کے سینے کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے جڑتا چلا جائے گا۔ ارے میرے بھائی، دنیا کی کوئی بھی ایسی ڈگری نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جس کا تعلق نسبت سے نسبت، جس کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو۔ قرآن کا علم ہے یا حدیث کا علم ہے جس کی مکمل سند امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔ ارے یہ قرآن کا حفظ کر دینا یہ عام بات نہیں ہے، قرآن کا ختم کر دینا یہ عام بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے، او فرشتوں جاؤ میرے قرآن والوں کو لے کے آ جاؤ، جاؤ میرے قرآن والوں کو بلا کر لے کے آؤ۔ فرشتے آئیں گے، حافظ قرآن کو ڈھونڈیں گے، فرشتے آئیں گے کہیں گے او مولانا بابر صاحب، او مولانا عبد المالک صاحب، او مولانا ابو بکر صاحب، او قاری داؤد صاحب۔ فرمایا یہ جتنے حفاظ قرہ ہوں گے ان کو بلائیں گے کہ اللہ کی دربار سے آپ کو بلاوا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دربار تو اللہ کا ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ کا دربار ایسا ہوگا جہاں بڑے بڑے نبی بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، جہاں فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، جہاں فرشتوں کے سردار بھی کانپ رہے ہوں گے، جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی کانپ رہے ہوں گے، جہاں بڑے بڑے محدثین بھی ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے میدان محشر کے اندر جب اللہ رب العالمین کے عرش کو لایا جائے گا، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے اس میدان محشر کے اندر پوری کی پوری انسانیت اللہ کے خوف کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد الرسول اللہ کو ہوش آئے گا۔ فرمایا میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نیچے سر مبارک کیے، فرمایا اللہ کے عرش کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا یا پہلے وہ اللہ کے پرتاؤ کی وجہ سے پہلے دنیا کے اندر بے ہوش ہو چکے
تھے، اللہ نے اب ان کے اوپر بے ہوشی نازل ہی نہیں کی۔ فرمایا اللہ رب العالمین کا جلال اتنا ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر اتنا ہوگا، بڑے بڑے لوگ کانپ رہے ہوں گے۔ اب حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، یہ ڈرتے ڈرتے جائیں گے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے دربار سے آج حکم آ گیا، پتہ نہیں آج ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں آج میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں آج میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جائیں گے یہ اللہ کی دربار میں، اللہ فرمائیں گے وہ حافظ قرآن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج یہ میدان معاشر کے اندر تمہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ۔ آج میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان حافظ قرآن کو میں اتنا بڑا اعزاز دیتا ہوں کہ جہاں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، تم میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ اور فرمایا اس میدان معاشر کے اندر جہاں لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، جہاں لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اللہ اکبر، یہ حافظ قرآن آئیں گے، حافظ قرآن کو حکم ہوگا، یہ مشک کے ٹیلوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے، یہ خوش اور خرم ہوں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کی کرسیاں لگا دی جائیں گی، انبیاء علیہم السلام کی کرسیوں کے ساتھ اعلان ہو جائے گا، چلو یہ حافظ قرآن کے جو والدین ہیں ابھی ان کا جنت میں نہیں گئے، جنت سے لباس لے کے آؤ، ان کو جنت کے لباس پہنا دو۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھ دو، ان سونے کے تاج کی جو روشنی ہوگی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، ان کو کرسیوں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا، لوگ آئیں گے پوچھیں گے ارے یہ کون لوگ ہیں، ارے ان کا کیا عمل ہے، ارے کیا عمل کرتے تھے، یہ بڑی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بڑی باتیں کرتے تھے، یہ کیا کیا کرتے تھے۔ اعلان ہو جائے گا نہیں نہیں یہ کوئی بڑا عمل نہیں کرتے تھے، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا کے اندر قرآن کے حافظ بنائے، جنہوں نے آج اللہ نے ان کو پوری دنیا کے سامنے یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے۔ آج جو یہ بچے ہیں، کتنے بچے ہیں مولانا؟ اللہ اکبر، 6 بچے ہیں۔ مولانا بابر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کے زمانے کے اندر اللہ کی قسم یہ مادی دور ہے، ہر بندہ پیسے کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر بندہ مال کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر بندہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ وہ والدین یہاں موجود ہیں، وہ والدین اگر محسوس نہ کریں تو 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں وہ والدین کھڑے ہو جائیں۔ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، ان کی زیارت کر لو۔ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ بات حق اور سچ ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا جن کے بچے کیا دنیا کے اندر قرآن کے حافظ ہوں گے، فرمایا وہ جنتی ہیں، ان کو جنت کے سوڑ بھی پہنائے جائیں گے اور ان کو جنت کے اندر تاج بھی پہنایا جائے گا۔ آپ ان کی زیارت کر لو، رب اکبر کی قسم پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ زیارت کر لو ان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب آپ کسی ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں، آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر بورڈنگ پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ انٹری کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ بندہ سفر کرنے والا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے قرآن حفظ کر لیا، آپ کی جنت میں انٹری ہو چکی ہے۔ آپ تشریف رکھیں، ان لوگوں کو مبارک ہو، یقین کرو۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے والدین دنیا کے اندر بڑے غریب ہوں گے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہوگا، کوئی چھاپڑی لگانے والا ہوگا، کوئی دن کو مزدوری کرنے والا ہوگا، پھر رات کو چوکی دارہ کرنے والا ہوگا، ارے کوئی یتیم بھی آ جائے گا جس کی ماں لوگوں کے گھر کام کرتی ہوگی، جس کی ماں لوگوں کے گھر برتن دھوتی ہوگی، لوگوں کے ہاں ان کے کپڑے دھوتی ہوگی، ان کے گھر کے اندر صفائیاں کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے، ارے یہ تو وہ ہے جو ہمارا ملازم تھا، آج اس کو اتنا بڑا مقام مل گیا، ارے یہ تو وہ ہے جو ہمارے مکان بن رہا تھا، یہ وہاں مزدوری کرنے آیا کرتا تھا، ارے یہ تو وہ ہے جو ہماری گلی میں ریڑھی لگا کے آتا تھا، ہمیں سبزی دے کے جایا کرتا تھا، ارے یہ بندہ تو چھاپڑی لگایا کرتا تھا، ارے تیرا تو دنیا کے اوپر کوئی مقام نہیں تھا، تیرا تو دنیا کے اوپر بظاہر
کوئی احترام نہیں تھا، تیرا تو دنیا کے اوپر کوئی ادب نہیں تھا، آج تمہیں یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ اعلان ہوگا، وہ کہے گا یار بالکل ٹھیک ہے، میں نے دنیا کے اوپر تو جیسی زندگی گزاری لیکن میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس کی وجہ سے آج یہ اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے بچے ہوں گے، اللہ اکبر، وہاں آپ کو ایسے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو بڑے تاجر ہوں گے، بڑے رتبے والے ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں والے ہوں گے، بڑے بڑے بنگلوں والے ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیوں والے ہوں گے، تو اور میں ان کو گناہ گار سمجھتے ہیں، تو اور میں کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی مسجد کے اندر چل کے نہیں آئے، تو اور میں پتہ نہیں ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ بھی قیامت والے دن انبیاء علیہم السلام کے پاس بیٹھے ہوں گے، یہ جا کر پوچھیں گے راجہ صاحب آپ یہاں کیسے، ملک صاحب آپ یہاں کیسے، خان صاحب آپ یہاں کیسے؟ وہ کہے گا یار میں تو بڑا گناہ گار تھا، یقیناً میں اللہ کا بڑا نافرمان تھا، یقیناً میں اللہ کا بڑا باغی تھا۔ مولانا بابر صاحب نے مسجد کے اندر قرآن مجید کی حفظ کی کلاس لگائی تھی، ان کا بڑا احسان ہوا، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، میں نے اپنا بچہ مولانا بابر صاحب کے حوالے کر دیا تھا، انہوں نے محنت کی تھی، قاری داؤد صاحب نے محنت کی تھی، مولانا ابو بکر صاحب نے محنت کی تھی، قاری عبد المالک صاحب نے محنت کی تھی، قاری محمود صاحب نے محنت کی تھی، میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا کر میرے جتنے بھی گناہ تھے آج تو میرا حساب ہو گیا تھا، میرے اوپر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی قرآن کا حافظ آئے گا، اللہ کی قسم وہاں صدر کو کوئی کوٹا نہیں، وہاں وزیر اعظم کو کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی وزیر اعلیٰ کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی گورنر کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی ایم این اے ایم پی اے کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی وزیر مشیر کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی ممبر کا کوئی کوٹا نہیں، وہاں کسی چیئرمین کا کوئی کوٹا نہیں ہے، وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑا عجیب دن ہوگا، یہی حافظ قرآن آئے گا، اللہ کہیں گے جا حافظ قرآن جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیری والناس کی سین ہوگی وہاں تیرا جنت کا محل ہوگا۔ وہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اللہ میرے ماں باپ ہیں ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، اللہ یہ میرا ماموں ہے گناہ گار ہے، اللہ یہ میرا چاچو ہے گناہ گار ہے، اللہ یہ میری خالہ ہے ٹھیک ہے گناہ گار ہے، یہ میری تائی ہے بڑی گناہ گار ہے، اللہ میں ان کو لیے بغیر جنت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ جب میں حافظ قرآن ہوا تھا مسجد اقصیٰ کے اندر، یہ بھی میرے حفظ قرآن کی دستار بندی میں آئے تھے، انہوں نے بھی بڑی خوشی کی تھی، کسی نے مجھے 10,000 پیش کیا تھا، کسی نے مجھے سہرا پہنا دیا تھا، کسی نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ دے دیا تھا، کسی نے مجھے کپڑے کا سوٹ دے دیا تھا، میں نے دیکھا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، میں نے دیکھا تھا یہ میری خوشی کے اندر خوش ہو رہے تھے، اللہ آج میں ان کو لیے بغیر کیسے جنت کے اندر جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے او حافظ قرآن تو نے بڑی محنت کی ہے، جا جا چلا جا، جن کا میں نے جہنم کا لکھ دیا ہے کہ ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جا جہنم کے قریب چلا جا، ابھی وہ جہنم میں گئے نہیں ہیں، اپنے خاندان میں سے 10 لوگوں کو پکڑ کر لے آ، میری دربار میں لے کے آ، جس کو تو پکڑ کر لائے گا ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں ان کو جہنم سے نکال کر بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ جس کو یہ بات سمجھ آئی ہے بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی یہ قرآن مجید کا حفظ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی شان ہے۔ اور ایک بات اور آپ بھی ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کا حفظ ملنا اللہ پاک کی خاص عنایت ہے، یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے، ہر بندے کو اللہ رب العالمین یہ عطا نہیں فرماتے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یار ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ہے مادی تو ہے نا، انسان کمزور تو ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، بنانے والے نے بھی کہا کمزور ہے، یہ کہاں سے کھائیں گے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، فرمایا اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، فرمایا جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ قرآن کے ساتھ تعلق لگائے، کوئی بندہ قرآن کے ساتھ یاری لگائے اور اللہ رب العالمین اس کو ویسے چھوڑ دے۔ ہاں قرآن سے یاری نہ توڑے، قرآن سے تعلق نہ توڑے، قرآن سے تعلق توڑے گا پھر وہ پریشان ہو جائے گا۔ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا اللہ کی قسم اللہ جس طرح قرآن کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح قرآن والے کی بھی حفاظت کرتا ہے۔
اللہ جس طرح قرآن کی حفاظت قیامت تک کرے گا، اسی طرح قرآن والوں کی بھی قیامت تک اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پوری توجہ سے یہ حدیث پاک سننا، فرمایا جو والدین اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو والدین اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، فرمایا جب قیامت والے دن اٹھیں گے، اللہ اکبر، ان کا چہرہ اسی طرح چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے یار یہ کون لوگ ہیں، یار ان کا کیا مقام ہے، یار ان کا کیا رتبہ ہے؟ فرشتے اعلان کر دیں گے، کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے میدان معاشر کے اندر ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، نیت کر کے جاؤ، آج عہد کر کے جاؤ آج کہ میں اپنے ایک نہ ایک بچے کو قرآن کا ضرور حافظ بناؤں گا۔ سارے وعدہ کرتے رہے انشاءاللہ۔ جس کا بچہ قرآن کا حافظ نہیں ہے، ابھی پڑھ نہیں رہا، اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ جس طرح یہاں بیٹھے 6 خوش نصیب والدین ہیں، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ جنت کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں۔ کون خوش نصیب ہے؟ 1-2 ساتھی کھڑے ہو جائیں جو کہیں انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ کھڑے ہو کر ارادہ کریں۔ ایک بچہ، 1-2 جن کے ابھی تک بچے حافظ نہیں ہوئے، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں۔ جن کا ارادہ ہے کھڑے ہو جائیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نیت فرما لیں، اللہ آپ کو بیٹھ جائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ جن دوستوں نے کھڑے ہو کر ارادہ کیا یا جو بیٹھے ہیں ابھی دل ہی دل میں ارادہ کر رہے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، ان کے بچوں کو قرآن کا قاری بنا دے، ان کے بچوں کو قرآن کا مجاور بنا دے، ان کے بچوں کو قرآن کا عالم بنا دے۔ قرآن سے تعلق بنا لو، اللہ کی قسم تمہارے گھر کے اندر بھی سکون آ جائے گا، تمہاری قبر کے اندر بھی سکون آ جائے گا، آخرت کے اندر بھی تمہیں سکون مل جائے گا۔ امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن کے ساتھ تعلق لگا لیتا ہے، قرآن کے ساتھ یاری لگا لیتا ہے، قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، یا اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا کر خود قرآن کی بھرپور تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن سے عشق لگا لیتا ہے، فرمایا جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت چہرے والا، انتہائی حسین و جمیل چہرے والی ایک شکل آ کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کو غسل دے کر جب اس کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، لوگ اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ فرمایا لوگ اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، لوگ اسے قبر کے اندر رکھتے ہیں، قبر کے اندر منکر نکیر آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرنے لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں او بندہ، او اللہ والا، تو کون آ گیا؟ ہم نے تو اس سے سوال کرنے ہیں، تو ذرا اس سے ہٹ جا، تو ذرا سائڈ پہ ہو جا، ہم اس سے سوال جواب کر لیں۔ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس سے جدا نہیں ہوں گا، تم نے جو سوال جواب کرنے ہیں میرے سامنے سوال جواب کرو۔ وہ کہیں گے تو ہے کون؟ وہ کہے گا کہ میں اللہ کا قرآن ہوں، اس نے میرے ساتھ جاری لگائی تھی، یہ قرآن کا حافظ تھا، اس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، جب تک میں اس کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ نہیں بناؤں گا، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دو۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب نہیں ہے، اپنے کسی پوتے کو بنا دو، اپنی کسی پوتی کو بنا دو، نواسے کو بنا دو، نواسی کو بنا دو، کسی بھانجے پہ محنت کر لو، بھتیجے پہ محنت کر لو، کسی بھی ہمسائے کے اوپر محنت کر لو۔ مجھے ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ مولانا عبد المالک صاحب اور میں جہاں حفظ اکٹھے پڑھتے تھے، اس مدرسے کے اندر ایک مرتبہ تبلیغی جماعت آئی۔ اللہ اکبر، یہ جماعت والے بھی بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم
قسم تم تو دیکھتے ہو کہ یہ بستر اٹھا کر بس ویسے ہی پھرتی ہے، شاید یہ گھر سے فارغ ہے۔ نہ میرے بھائی، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ بستر اٹھا کر، اپنا لگا کر، اپنا کھا کر، اپنا پیسہ خرچ کر کے ایک ایک کے دروازے کے اوپر جا کر دستک دیتی ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے، ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس ساتھی، ایک پٹھان ساتھی، ان کی جماعت آئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب 1 روپیہ بھی ہمیں خرچی بڑی مشکل سے ملا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، چھٹی کا وقت تھا، مجھے آج تک یاد ہے، دوپہر کا وقت 11 بجے ایک پٹھان ساتھی، بزرگ آدمی، سفید اس کی داڑھی، میں بچہ تھا 7-8 سال کی عمر، مجھے الگ لے کے گیا، کہنے لگا بیٹا تم کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں قاری عبدالستار صاحب کے پاس پڑھتا ہوں۔ بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں حفظ کر رہا ہوں۔ کون سا سپارہ؟ مجھے یاد پڑتا ہے میں 16واں سپارہ اس وقت پڑھتا تھا۔ میں نے دیکھا اس بابے کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا، رو کے اس نے اپنی جیب کے اندر یوں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جیب کے اندر ڈال کر 10 روپے نکالے، میرے ہاتھ کے اندر 10 روپے پکڑا کے کہا بیٹا جب قیامت والے دن اللہ پاک تجھے کہے کہ 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت کے اندر لے کے جا، کہنے لگا بیٹا ایک نام میرا بھی لے لینا، میں بڑا گنہگار ہوں، ایک نام میرا بھی لے لینا۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا وہ بزرگ کون تھے، مجھے نہیں پتا وہ اللہ والے کون تھے، اللہ اکبر، لیکن آج بھی میں کئی جگہوں پر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھے یہ اختیار دے دیا، اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو میں انشاءاللہ اس بابے جی کی سفارش اللہ سے ضرور کروں گا۔ تم بھی ان قراء سے محبت کر لیا کرو، ان قراء کے ساتھ تعلق بنا لو، ان حفاظ کے ساتھ تعلق بنا لو۔ ارے اور نہیں ہے، تمہاری مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کی خدمت کے اندر ہدیہ پیش کر دیا کرو، ان کو چپکے سے کہہ دیا کرو حضرت جی جب قیامت والے دن آپ کو یہ اختیار ملے، آپ کو یہ کوٹا ملے، مولانا عبد المالک صاحب ایک نام ہمارا بھی لے دینا، مولانا بابر صاحب آپ بھی قرآن کے حافظ ہیں، آپ کا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہے، آپ کے خاندان کے تو بڑے لوگ بخشے جائیں گے، ایک نام ہمارا بھی لے لینا، مولانا ابو بکر صاحب ہمارا بھی ایک نام لے لینا، قیامت والے دن ہمیں بھی لے جانا۔ اللہ کی قسم وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ ابھی حدیث میں پڑھ رہا تھا، مولانا عبد المالک صاحب کو میں نے ابھی حدیث دکھائی، فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ سفارش کرنے والا اللہ کا قرآن ہوگا، جتنی اللہ کا قرآن سفارش کرے گا اتنی سفارش نہ کوئی اللہ کا نبی کرے گا، نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کرے گا۔ تو یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ قراء کرام، اللہ کی قسم ان کی بڑی شان ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی ابھی سے ترغیب بن چلاؤ، اپنے گھروں کے اندر بھی ان کی تربیت کرو، اپنے گھروں کے اندر بھی تربیت کرنا شروع کر دو۔ یہ اصل معاملہ جو بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، اپنی گھر والی کا بھی ذہن بناؤ، اپنے بچوں کا بھی ذہن بناؤ، ابھی سے گھر کے اندر تربیت شروع کر دو۔ جب گھر کی تربیت ہوتی ہے تو پھر بچے کا حفظ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب استاد محترم کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو قرآن مجید کے 10 سپاروں کے یا 15 سپاروں کے حافظ ہو چکے تھے۔ اور میں آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر لے چلوں۔ فرمایا جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے گئے تو ان کو 3.25 سپارے قرآن کے حفظیات تھے۔ استاد محترم نے پوچھا کہ بیٹا آپ تو ابھی میرے پاس پڑھنے آئے ہو، ابھی تو 4-5 سال آپ کی عمر ہے، تو یہ 3.25 سپارے آپ نے کہاں سے حفظ کر لیے؟ کہنے لگے حضرت جی میری اماں جب مجھے دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ مجھے جھولا جھلاتی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ مجھے کچھ چیز کھلاتی پلاتی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ حضرت جی میری انہوں نے پرورش کی، میری تربیت کی، ہر وقت میں نے ان سے قرآن سنا، وہ قرآن انہوں نے اتنا پڑھا کہ قرآن ان کا پڑھتے پڑھتے وہ پڑھتی پڑھتی میں نے ان کی گود کے اندر 3.25 سپارے قرآن کے حفظ کر لیے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس، فرمایا شہر رمضان، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ نے اسی کے اندر قرآن کو اتارا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کے ماتحت لکھا ہے، فرمایا رمضان کا اور قرآن کا اتنا تعلق ہے، رمضان کے اندر قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، رمضان کے اندر قرآن کو بہت زیادہ پڑھا کرو۔ ایک اور عجیب واقعہ یاد آ گیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، فرمایا جب میں قرآن کا حافظ ہو کے گھر آیا، رمضان المبارک کا مہینہ، میری دادی اماں، یہ وہی دادی اماں ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں، کہنے لگی زکریا بیٹا تو قرآن کا حافظ ہو گیا، مجھے تو قرآن سنا۔ فرمایا میری عمر 7 سال تھی۔ پھر والدہ نے ایک دفعہ کہا، دادی اماں نے، بیٹا زکریا مجھے تو قرآن سنا۔ پھر ایک دفعہ کہا، فرمایا کیونکہ میں بچہ تھا میں نے سوچا کہ دادی کو قرآن سناؤں، ایسا قرآن سناؤں کہ ایک ہی دفعہ دادی قرآن سن کے تھک جائے۔ فرمایا میں نے کہا دادی جان رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں آپ کو نفل کے اندر قرآن سناؤں گا۔ دادی اماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا زکریا۔ فرمایا میں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی، دادی میرے ساتھ کھڑی ہے۔ فرمایا میں نے 2 رکعت نماز نفل کے اندر 15 سپارے قرآن کے تلاوت کر دیے۔ فرمایا میں نے دل کے اندر سوچا کہ آج جب میں سلام پھیروں گا میری دادی کہے گی زکریا آپ نے کیا کر دیا، زکریا آپ نے تو مجھے تھکا دیا، زکریا کیا ایسے ہی قرآن سناتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب میں نے سلام پھیرا میری دادی نے کہا زکریا بس تھک گیا ہے، اتنا تو میں روزانہ تہجد کے اندر پڑھا کرتی ہوں۔ حضرت نے فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا، فرمایا عام دنوں کے اندر ہماری عام مشہورات گھر کا سارا کام کاج بھی کیا کرتی تھیں۔ فرمایا 10 سپارے روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں ہماری گھر کی عام عورتیں۔ میرے بھائیوں گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کرو، گھروں کے اندر ایسی بچوں کی تربیت کرو، گھروں کے اندر ایسا ماحول، ناراض نہ ہونا۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر موبائل نے اتنی معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو موبائل میں غرق ہے، بڑا ہے تو موبائل میں غرق ہے، بوڑھا ہے تو موبائل میں غرق ہے، جوان ہے تو موبائل میں غرق ہے، مرد ہے تو موبائل میں غرق ہے، عورت ہے تو موبائل میں غرق ہے۔ ٹھیک ہے اس کو ایک حد تک استعمال کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن کم سے کم قرآن کو اتنا وقت ضرور دو، قرآن کی اتنی تلاوت ضرور کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، اس گھر کے اندر اللہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر گھر کے اندر روزانہ چڑچڑ شروع ہو جاتی ہے، گھر کے اندر چپ چپ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میاں کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کی میاں سے نہیں بنتی، بچے بابا کے نافرمان ہو جاتے ہیں، باپ کی بچے نہیں مانتے، بچے کہتے ہیں ہمارا باپ نہیں مانتا، ماں بھی پریشان رہتی ہے، بچے بھی پریشان رہتے ہیں۔ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کبھی اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی، ہم نے اپنے گھروں کو ایک قبرستان بنا دیا ہے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر یہ پریشانیاں خود اپنے ہاتھوں سے یہ اکٹھی کر کے لے آئے ہیں۔ میرے بھائی ایک زمانہ ہوتا تھا ہر گھر خوش تھا، ہر گھر پریشانی سے آزاد تھا، اس وقت اتنا زیادہ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ عیاشی نہیں ہوتی تھی، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، گھروں کے اندر اے سی لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ہر گھر کے اندر گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، یہ موبائل ہاتھ کے اندر نہیں ہوتے تھے، اتنی مال اور پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر گھر خوش ہوتا تھا، ہر گھر کے اندر خوشیاں ہوتی تھی، ہر گھر کے اندر ہر بندہ پریشان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب صبح صبح ہر گھر کا فرد، ہر گھر کا سربراہ اٹھتا، آپ خود بھی نماز پڑھتا تھا، جا کر مسجد کے اندر جتنے بھی جوان ہوتے ان کو اٹھا کر مسجد کے اندر ساتھ لے جاتا تھا، اپنی مشورات کو بھی اٹھاتا تھا، وہ بھی نماز پڑھتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مرد مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، عورتیں گھروں کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح صبح قرآن کی گھر کے اندر تلاوت ہوتی تو گھر سے شیاطین نکل جاتے تھے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی تھیں۔ آج تو نماز بھی نہیں ہے، آج تلاوت بھی نہیں ہے، پھر جب نماز نہیں ہوگی، تلاوت نہیں ہوگی، پھر بے برکتی بھی آئے گی، پھر شیاطین بھی اس گھر کے اندر داخل ہوں گے، پھر سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں گھر کے اندر رہیں گی۔ تو کیا آپ سارے ارادہ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ؟
اور آپ چاہتے ہیں یہ مساجد اور مدارس آباد رہیں؟ سارے چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو میرے بھائی آپ کوشش کرو، یہ جگہ جس نے بھی وقف کی ہے، حضرت بابر صاحب نے اور ان کے والد حاجی عزیز صاحب نے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 6 بچوں کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ فرما رہے تھے کہ ہر سال دستار بندی ہوتی ہے، پہلے بھی سینکڑوں بچے یہاں سے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والوں کے لیے وہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے چاند اور ستارے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے نور کی بارش ہوتی ہے، تو یہاں یقیناً اللہ کے نور کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہ اعزاز ایسے نہیں مل جاتا۔ مجھے ابھی مولانا ابوبکر صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا بابر صاحب کا بیٹا اس سال قرآن مجید حفظ یہاں سنائے گا تراویح کے اندر۔ یقین کرو میرا دل بڑا خوش ہوا۔ یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اللہ اس کے اوپر ایسی رحمت فرماتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے حفظ کرنا۔ تو کیا جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں تو یہ کہاں سکھائیں گے، تو مولانا بابر صاحب بھوکے مر رہے ہیں؟ کوئی ہے ان کو پریشانی؟ اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے۔ رزق کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے جس کو اللہ نے زبان دیا وہ بولے، رزق کا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ حیات کا مالک کون ہے؟ جب ہر چیز اہل ایمان کا یہ یقین ہے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات ہوتی کہ ڈگریوں سے رزق ملتا، ڈاکٹر بنانے سے رزق ملتا، انجینئر بنانے سے رزق ملتا، کاروبار کرنے سے رزق ملتا، تاجر بننے سے رزق ملتا، تو اس کا مطلب ہے ساری کی ساری دنیا کے سارے جانور بھوکے مر جاتے۔ کوئی بھی جانور ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی بھی جانور انجینئر نہیں ہے، کوئی بھی جانور کاروبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی رزق کا مالک اللہ ہے، اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی گزاریں گے، آخرت کے اندر بھی سکون کی زندگی گزاریں گے۔